سورہ نحل آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرو جب کہ تم نے وعدہ کر لیا ہے۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو مؤکد کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ ان کے بارے میں تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ باخبر ہے اور جانتا ہے ہر کام کو جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، اور اس عورت کی طرح مت بنو کہ جس نے خوب محنت کے بعد سوت کاتا اور پھر اس کو تار تار کر دیا۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، تو تم اپنی قسموں کو فریب کا ذریعہ بناتے ہو اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے سے آگے نہ نکل جائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے اس کے ذریعے سے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور تمہیں بتایا جائے گا، تمہیں جتلا دیا جائے گا قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ نے چاہا ہوتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور تم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اور اپنی قسموں کو آپس کے میں ایک دوسرے کے ساتھ فریب کا ذریعہ مت بناؤ کہ دوسرے کے قدم مضبوط ہو چکے تو وہ پھسل جائے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اس کی پاداش میں کہ جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہو ایک بری سزا کا انتظار کرو۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے سزا بہت بڑی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو تھوڑی پونجی کے عوض مت فروخت کرو۔ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے تمہارے لیے اگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو تو وہ بہت بہتر اور بڑھ کر ہے تمہارے ان چیزوں سے جن کو تم اپنے عمل سے کمانے کی کوشش کرتے ہو دنیا میں۔ اس میں جو پہلی آیت ہے
اس میں اس معاہدے کا اصل میں اس عہد و پیمان کا حوالہ ہے جو یہود نے اللہ کے ساتھ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی حکم آتا تو وہ سارے ان سرداروں کو اکٹھا کرتے، اللہ کا حکم سناتے اور ان سے وہ قسموں پر بنیاد رکھ کے یہ عہد لیتے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم یہ کام کرو، میں تمہیں یہ کچھ دوں گا، تم اس وعدے کو پورا کرو گے۔ چونکہ اور اسی لیے ان کو احکامات عشرہ کہتے ہیں جو تورات کا حصہ ہے۔ اور کل والی اس آخری آیت میں وہ جو 6 چیزیں بیان ہوئی تھی، 3 اوامر اور 3 نواہی، ان کا حوالہ ہے، اور وہ اصل میں احکامات عشرہ کا حصہ ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں کل اس لیے نہیں گیا کہ اگلی صورت بنی اسرائیل میں وہ بہت تفصیل سے وہ سارا کچھ آ رہا ہے، وہ ہے ہی بنی اسرائیل۔ اب چونکہ ہر بات کے اوپر عہد لیا جاتا تھا، اس لیے تورات کو عہد نامہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ اس کا اردو ترجمہ لیں گے تو آپ کو ملے گا کتاب کا جو نام ہے وہ ہے عہد نامہ قدیم۔ اگر انگریزی میں لیں گے تو وہ ہوگا اولڈ ٹیسٹمنٹ، کہ ہر ایک قول کے اوپر اللہ نے ان سے عہد لیا۔ سورہ اعراف میں ان میں سے ایک عہد کا تذکرہ بھی ہے کہ جب اکٹھے احکامات دیے گئے، بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے اور ان کے اوپر طور کو صاحبان کی طرح پورے پہاڑ کو معلق کیا گیا، یہ دکھانے کے لیے کہ جو عہد کر رہا ہے وہ کسی کم طاقت کا حامل نہیں ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ عہد و پیمان کرو گے اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو گے تو پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بس اس کو کہا عہد۔ اب یہاں پہ اس عہد کا حوالہ ہے، کہا کہ وہ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، جب تم نے عہد کر لیا، اللہ سے ایک عہد و پیمان کر لیا تو پھر اس کو پورا کرو۔ ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها، اور اپنی قسموں کو، اس لیے کہ وہ عہد قسم کے ساتھ کیا جاتا تھا، کہا کہ جب تم نے قسمیں کھائیں، ان کو مؤکد کر لیا، پھر ان کو مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، کہا اگر توڑو گے تو تم بچ کے تو نہیں ساتھ جا سکتے، اس لیے کہ تم نے تو قسم کھائی، یعنی اللہ کو گواہ بنایا، کہا نا اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا، تو بندے نے اللہ کو گواہ بنا لیا۔ اب اللہ کے ہاں نسیان نہیں ہے کہ وہ بھول گیا کہ اس نے کیا عہد کیا تھا، یہی ایسی کوئی بات نہیں، اس کو یاد بھی ہے، اس کو گواہ ٹھہرایا ہے۔ یہ وہ گواہ ہے کہ جو غلط بھی نہیں کرتا، غلط بھی نہیں کہتا اور بھولتا بھی نہیں ہے۔ بس تم نے ایک گناہ کیا تو وہ تمہارے سامنے آ کے رہے گا۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، کا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ سب کو جانتا ہے، اس سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ اب یہ مکی صورت ہے، لیکن یہ آیت اور اس کے بعد والی آیات یہ یہود کے متعلق ہے۔ جیسے میں نے کہا یہ تورات کی بات ہے اور یہود کی بات۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یہود نے بھی مکہ کے ان سرداروں کی ہم پیٹھ ٹھونکنی شروع کر دی تھی کہ جو اسلام کی مخالفت میں پیش تھے، اور ان سرداروں کی بھی کہ جو معاشی طور پہ کمزور تھے لیکن وہ اسلام کی مخالفت کرنا چاہتے تھے۔ تو کہا کہ اگر یہود نے ان کو کہا کہ اگر اس سلسلے میں کسی رقم کی ضرورت ہوئی، کوئی پیسے کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی ہم دیں گے۔ اب چونکہ یہ اسلام کی مخالفت میں اس طرح پیش ہو گئے اور مکہ والوں کی بھی پیٹھ ٹھونکنی شروع کر دی، تو ان کو بھی خطاب کیا اس مکی صورت میں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہا اس عورت کی طرح مت بنو کہ جو سوت کاٹن کو، یعنی کپڑا بنانے تک بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے،
سب سے پہلے تو اس کی جننگ ہے. آج کل تو فیکٹریاں ہیں نا، جننگ کی زیادہ فیکٹری ہے، اسپننگ کی زیادہ فیکٹری ہے، ٹیکسٹائل، پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے کام. اس زمانے میں جب یہ کارخانے نہیں تھے، انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا، تو یہ سب کچھ گھروں میں ہوتا تھا. تو وہ کاٹن لا کے، روئی، خام روئی لا کے، سب سے پہلا کام اس میں سے وہ بیج، وہ پیوے جن میں سے تیل نکلتا ہے، وہ علادہ کرنا ہوتا ہے. وہ علادہ ہو گیا تو پھر جو کاٹن ہے اس کو چرخے کے اوپر چڑھا کے اس سے دھاگا بناتے تھے. پھر اس دھاگے کو کھڈی پہ ڈال کے اس سے کپڑا بنتا تھا. پھر یہ کپڑا بھی بالکل اسی وقت پہننے کے قابل نہیں ہوتا تھا. اس کو اچھی طرح اس کو یعنی پورا دن لگا کے اس کو دھوتے تھے پانی میں، پھر یہ اس قابل ہوتا تھا. لیکن اگر کاٹن کو سارا دن کوئی، اور یہ خواتین کرتی تھی گھروں میں یہ کام، اگر وہ سارا دن اس کو کام کرتی رہے، محنت کرتی رہے، اور شام کو اس کو پھر وہ پیوے شیوے اس میں گڑا کے اس کو ایک جیسا کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو یہ کون سی عقل کی بات ہوئی؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آدمی رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے، دن کو پابندی ہے کھانے پینے کی، رات کو پابندی کی اس سے نماز پڑھنے کی، تراویح کی، کھڑے ہو کے قرآن پاک سنا. عید کا چاند طلوع ہوا تو اس سے سمجھا سب ختم ہو گیا، میری ڈیوٹی ختم. عید والے دن وہ کام کرتا ہے کہ وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے. یہ آیت اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. نماز پڑھی، آدھی رات کو اٹھا، تہجد پڑھے، پھر اپنے وضو کو برقرار رکھا، صبح اس سردی میں نماز کے لیے آیا، نماز ختم ہوئی، باہر گیا تو کوئی ایسی حرکت کر دی کہ وہ سارا ضائع ہو گیا. اب یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ یعنی اپنے آپ کو، اپنی دنیا کو بھی برباد کرنا ہے، آخرت کو بھی برباد کرنا ہے، ساتھ آرام بھی نہیں کر سکا، ضائع بھی ہو گیا. یہی تو ہے جس کو بار بار قرآن پاک کہتا ہے تحبط اعمالکم حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے کسی معمولی بات سے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کر دی، یہاں تک کہ یہ کہا قرآن پاک نے کہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا رکھا، ان کو دور سے بلایا اس طرح جیسے اپنے دوسرے دوستوں کو بلاتا ہے. اللہ نے کہا یہ گستاخی ہے. اور اس کے ساتھ آیت کے آخر میں یہ بات آئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایسا کرنے سے یعنی ان کی گستاخی سے، ان کی بے ادبی سے، گستاخی تو ذرا اس سے آگے کا لفظ ہے، بے ادبی سے اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں. ہم اس کو معمولی، یعنی ان چیزوں کو ہم معمولی بات سمجھتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. جو عمل کرتے ہیں، جو محنت کی ہے، اس کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے یہ ضائع ہو جائے. یہ مثال اس لیے تھی، یہود نے بڑی قربانیاں دیں. یہود نے اللہ کی کتاب کے حاملین تھے، انہوں نے کتاب کے اوپر عمل کیا، لوگوں کو اس کے بارے میں کہا. قرآن پاک میں یہ واقعات ہیں. تو وہ ساری کی ساری عمل، وہ سارا محنت، وہ سب کچھ، اور ان کا وہ علم جس کے اوپر وہ ناز کرتے تھے کہ ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے اندر عالم ہے، وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے جب یہاں پہ اسلام آ گیا اور آخر الزمان نبی جو ہیں وہ آ گئے اور ان کی مخالفت شروع کر دی. اس لیے ان کو کہا کہ یہ کام نہ کرو جس سے تمہارے وہ سارے عمل بھی ضائع ہو جائیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. انکاس جو ہے یہ نکس کی جمع ہے، اور نکس کہتے ہیں کسی کمبل یا کپڑے، اس کو بالکل ایسے پھاڑنا، اس کو تار تار کر کے رکھ دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کو تار تار مت کرو. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ.
کہا کہ تم اپنی قسموں کو اس لیے استعمال کرتے ہو کہ دوسروں کو فریب دو. آپ کو پتہ ہے فریب کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. جب آدمی دوسرے کو یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں اور اصل میں جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر قسم کھاتا ہے اس کے اوپر. اور یہود بات بات کے اوپر قسم کھاتے تھے. اندر کی منافقت جو ہے اس پہ لوگوں کو یعنی اس کو ایمان کا اور عمل صالح کا لبادہ بنا کے پیش کرنے کے لیے بار بار قسم کھاتے تھے. اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ کہیں آگے بڑھ کے مسلمان نہ ہو جائیں. ان تکون امۃ ہی اربا من امہ. کہا لوگوں کی اگر معیشت مضبوط ہوتی ہے اس کو تم کسی نہ کسی طرح خراب کرنے کی کوشش کرتے ہو، فساد برپا کرتے ہو. اگر وہ ایمان کے بارے میں کوئی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو تم روکتے ہو، ہر اچھے کام سے تم روکتے ہو. یہ تو اصل میں یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے ان چیزوں سے. لوگوں کو ترقی دے کے مختلف اچھی باتوں میں تمہیں وہ آزما رہا ہے. انما یبلوکم اللہ بہ، اس کے ذریعے سے یعنی اس حرکت کے ذریعے سے وہ تمہیں آزمائش میں ڈال رہا ہے. اپنی آزمائش کو سمجھو، اپنے امتحان کو سمجھو کہ اس میں اس طرح تم ناکام ہو رہے ہو کہ ان کو پیچھے لانے کے لیے، ان کی ترقی میں رکاوٹ بننے کے لیے تم قسمیں کھاتے ہو، ان کو غلط راستے پہ ڈالنے کے لیے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. کہ جس چیز کے بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو وہ بڑی چیز کیا ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے؟ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں. اب وہ قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ بنی اسرائیل سے باہر کوئی رسول نہیں آ سکتا، یہ بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل ہیں. اس لیے اگر انہوں نے کہا کہ میں رسول ہوں تو نعوذ باللہ انہوں نے غلط کہا. اور یہ کتاب بھی اللہ کی کتاب نہیں ہے. اللہ کو نے ایک کتاب دے دی، اس کو کیا ضرورت ہے اپنی کتاب دوبارہ بھیجنے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے اپنے احکامات کو تبدیل کرنے کی؟ اللہ کے ہاں تبدیلی نہیں ہے، احکامات میں ترمیم نہیں ہے. اس بات کے اوپر قسمیں کھاتے تھے. کہا تم جس چیز میں اختلاف کر رہے ہو تمہیں وہ بتائے گا کہ یہ اس میں سے صحیح بات کون سی تھی. اور یہ سب کچھ وہ جانتے بھی تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. کہ اللہ نے چاہا ہوتا تو وہ ایک ہی امت بنا دیتا انسانوں کی. آخر اس نے اور بھی تو مخلوقات پیدا کی ہیں، جس کے ذمے جو وظیفہ لگایا وہ اس کو کر رہا ہے، وہ انکار نہیں کر رہا. صرف انسان ہے کہ جس کو اس نے اختیار دیا ہاں یا نہ کا. اس میں ہاں کرنے والے بھی ہیں، نہ کرنے والے بھی ہیں. اس اختیار کو صحیح استعمال کرنے والے بھی ہیں، غلط کرنے والے بھی ہیں. لیکن اس کا نتیجہ اس نے پہلے بتا دیا کہ میرے دیے گئے اختیار کو جس نے میرے خلاف استعمال کیا، میرے حکم کے خلاف ورزی کی، تو میرا یہ قانون ہے کہ میں اس کو گمراہ کروں گا. وہ گمراہ ہو جائے گا اپنی اس کرتوت کی وجہ سے. چونکہ یہ قانون اللہ نے رکھا اس لیے اس نے گمراہی کی نسبت اپنی طرف کی، ورنہ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ گمراہ کرے. ہم تو مجبور ہیں کہ اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. تو ظاہراً تو اس کا ایک سطحی غور کرنے والا آدمی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ جب میرے بارے میں اس نے چاہا ہی نہیں کہ مجھے ہدایت ہو تو پھر میں کیسے ہدایت پا سکتا ہوں؟ نہیں، اس نے انسان کو اختیار دیا اور اس کے سامنے اپنا قانون رکھا کہ اس راستے پہ چلنے کا تیرے پاس اختیار ہے، جو اس پہ چلے گا میں اس کو گمراہ کروں گا. وہ گمراہ ہو جائے گا اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے، اور اس پہ جو چلے گا وہ ہدایت پائے گا. یہ جنت میں جاتا ہے، یہ دوزخ میں جاتا ہے. یہ قانون اس نے بنا دیا. چونکہ قانون اس نے بنایا اس لیے اس ہدایت اور گمراہی کی نسبت اس نے اپنی طرف کی. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
اور کہا تمہیں ضرور پوچھا جائے گا، تم سے باز پرس ہوگی ان تمام اعمال کے بارے میں جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہا کہ تم یہ کام نہ کرو کہ اپنی قسموں کو فریب دینے کا ایک ذریعہ بنا لو، اور وہ فریب اس طرح کہ ان تزل قدم بعد ثبوتها، کہ جس کو ثابت قدمی حاصل ہو جائے، جو اپنے ارادے میں مضبوط ہو جائے کہ میں ایمان لاؤں گا، تم قسمیں کھا کھا کے اس کو، یعنی اس کو ڈگمگانے کی کوشش کرو۔ تزل قدم، کہ اس کے قدم پھسل جائے۔ ثابت قدمی ہم کہتے ہیں نا، ثابت قدمی ہے تو پھر اس کے جواب میں ہے، یعنی اس کے مقابلے میں ہے کہ اس کے قدم پھسل جائیں۔ تم قسمیں کھاتے ہو اس لیے، لوگوں کو قسمیں کھا کھا کے کہنا کہ نہیں یہ رسول ہی نہیں ہے، نہیں یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہے، تو یہ فریب دینے کے لیے قسمیں کھاتے ہو۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہاں پہ سو کہتے ہیں برائی کو۔ اس سو کا جو مفرد آیا ہے مراد یہ ہے کہ برا عذاب، یعنی تمہارے جو کرتوت ہیں ان کی پاداش میں برائی تمہارے سامنے آ کے رہے گی۔ تم برا کام کر رہے ہو تو برائی سامنے آ کے رہے گی، وہ برائی عذاب ہے کہ یہ تمہارے کرتوت بما صددتم عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے برائی کی صورت میں آئے گا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے نتیجے کے طور پر کیا ہے کہ تمہیں سخت سزا جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، لفظ اشترا جو ہے یہ تو اصل میں ترجیح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے پاس چیز ہے لیکن آپ کو یہ نہیں چاہیے، آپ کو کچھ اور چیز چاہیے جو دوسرے کے پاس ہے، تو آپ یہ اس کو دیتے ہیں اور اس سے وہ لے لیتے ہیں۔ یعنی آپ نے اپنے پیسوں کو، جب کہ آپ جوتے کی دکان پہ گئے، آپ لوگ کو تو جوتے چاہیے، جوتے پھٹے ہوئے، جیب میں پیسے ہیں، اب پیسوں کو آپ نے کیا کرنا، آپ کو جوتے چاہیے، تو وہاں پہ گئے، آپ نے وہ پیسے اس کو دے دیے، جوتے لے لیے، یعنی پیسوں کے اوپر جوتوں کو ترجیح دی، کہتے ہیں جوتے خرید لیے، ہے یہ لفظ ترجیح ہے۔ تو اشترا جو ہے وہ اشترا یشتری، خریدنے والے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں مشتری ہوشیار باش، یعنی جو خرید رہا ہے پیسے دے گا اس کو ہوشیار ہونا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ اس کا جس کو پیسے دے رہا ہے اس کا وہ تو اصل میں مالک ہی نہیں ہے، اس نے تو جعلی کاغذ بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے پہلے اشتہار دیتے ہیں مشتری، یعنی خریدنے والے کا کام ہے ہوشیار ہونا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کہ ایسے نہ ہو کہ ایسی چیز کے پیسے دے دے جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ خریدنے کے لیے استعمال ہوا، یہ ترجیح کے لیے ہے۔ ثمناً قلیلہ سے مراد تھوڑی پونجی، یعنی دنیا کی پونجی، اس لیے کہ ساری کی ساری دنیا، اس میں جو سامان ہے، جو متاع ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی انسان کے لیے، اس لیے کہ اس نے ادھر ہی رہنا، انسان نے چلے جانا۔ تو یہ جتنا بھی زیادہ ہو کسی کے پاس وہ ہے ثمناً قلیلہ، وہ تھوڑی پونجی ہے۔ کہ تھوڑی پونجی کے عوض اللہ سے کیا ہوا جو وعدہ ہے، عہد و پیمان ہے، اس کو فروخت مت کرو۔ یہاں پہ جو اللہ سے کیا گیا وعدہ ہے، اس کے نتیجے کے طور پہ اس کو ایمان حاصل ہوا، یعنی اللہ سے عہد کیا کہ یا اللہ تیرا یہ حکم ہے، میں اس کو بجا لاؤں گا۔ اس نے یہ کہا کہ تم یہ حکم بجا لاؤ گے، تم یہ حکم جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارو گے، میں تمہیں جنت دوں گا، میں اپنی رضا تمہیں عطا کروں گا، میرا رضوان تمہیں حاصل ہوگا۔ یہ عہد ہو گیا نا کہ میں یہ کروں گا تو وہ کرے گا۔ اب اس عہد کو توڑ دیا کسی چیز کے لیے، اللہ سے کیے گئے عہد کو
اس میثاق کو، اس عہد و پیمان کو، اس وعدہ کو توڑ دیا، اس لیے کہ اس کو کسی نے کوئی پیشکش کی، اس کو قبول کر لیا۔ یہ جتنی بھی زیادہ ہو کا یہ تھوڑی ہے اس کے مقابلے میں جو تمہیں اللہ دینے والا ہے۔ بس یہ سودا مت کرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا انما هو عند اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون کا جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ اور بڑھ چڑھ کر ہے، لیکن اس کے لیے جاننے کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ کے پاس کیا ہے، اس نے الف لام میم سجدہ میں کہا کہ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی شخص نے بھی نہیں دیکھا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کیا رکھا ہے، یعنی چھپا کے رکھا ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا آنکھ کی ٹھنڈک کے طور پہ۔ تو وہ جو کچھ اللہ نے کچھ بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرآن پاک میں آیا اس کے بارے میں، ان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کہا تم جاننے کی کوشش تو کرو کہ تمہیں وہ کیا دینا چاہتا ہے، اور اس کو کس چیز کے بدلے میں تم ریجیکٹ کر رہے ہو، یہ جاننے کی کوشش کرو، جانو اس کو، سمجھو اس کو۔ تو جب سمجھو گے تو پھر خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ کام میں صحیح نہیں کر رہا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب